جدید الحاد ایک تجزیہ۔ فکری اعتبار سے انسان کی تاریخ کو دو بڑے دوروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، قبل سائنس دور اور بعد سائنس دور۔ قبل سائنس دور میں فکری اعتبار سے مذہب انسان کے لیے رجحان ساز بنا ہوا تھا۔ ماڈرن سائنس کے ظہور کے بعد یہ صورتحال بدل گئی۔ اب سائنس کو عمومی طور پر رجحان ساز، ٹرینڈ سیٹر کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ سائنس بذات خود نہ مذہب کے موافق ہے اور نہ مذہب کے خلاف، لیکن بعض وجوہ سے اس کا یہ عملی نتیجہ نکلا کہ موجودہ زمانے میں تقریباً تمام فکری معاملات میں الحادی نظریہ غالب آ گیا۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ یہاں اس کا ایک جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ موجودہ سیارہ ارض پر انسان ہزاروں سال سے رہ رہا ہے۔ وہ روزانہ بہت سی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، مثلاً سورج کا نکلنا، بارش کا برسنا اور ہواؤں کا چلنا وغیرہ۔ روایتی طور پر انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ براہ راست طور پر خدا کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے لیے مسلمہ یا ایک بدیہی صداقت ایکسیم بن چکا تھا۔ موحد انسان اور مشرک انسان دونوں کسی نہ کسی طور پر اس کو بطور ایک مسلمہ حقیقت کے مانتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں خالق، مسبب اور نتیجے کے درمیان کسی سبب کاز کا تصور فکری یا عملی طور پر موجود نہ تھا۔ جدید سائنس کے ظہور کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہر نتیجے سے پہلے بظاہر اس کا ایک مادی سبب، میٹیریل کاز موجود ہے۔ مثال کے طور پر جدید سائنس کا بانی سر آئزیک نیوٹن وفات 1727 اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سیب کا ایک درخت تھا۔ درخت سے ایک سیب ٹوٹ کر نیچے گرا۔ نیوٹن سوچنے لگا کہ پھل درخت سے ٹوٹ کر نیچے کیوں آیا، وہ اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا گیا۔ آخرکار اس نے دریافت کیا کہ ہماری زمین میں قوت کشش، گریویٹیشنل پل ہے۔ اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، وہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ یہ سائنسی مطالعہ بڑھا، یہاں تک کہ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اس دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان سب کے پیچھے ہمیشہ ایک سبب کاز موجود رہتا ہے۔ ہر نتیجہ کسی سبب کے تحت ظہور میں آتا ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی اس دریافت کو قانون تعلیل، پرنسپل آف کازیشن کا نام دیا۔ واقعات کو مبنی بر اسباب سمجھنے کا یہ ذہن پھیلتا رہا، یہاں تک کہ وہ انسان کی تمام علمی اور فکری سرگرمیوں پر چھا گیا۔ واقعات کی توجیہ کے لیے پہلے خدا کا حوالہ دیا جاتا تھا، اب واقعات کی توجیہ کے لیے خدا کے بجائے سبب کاز کا حوالہ دیا جانے لگا۔ سائنس کی یہ دریافت ابتدائی طور پر اپنے اندر صرف ایک طبعی مفہوم رکھتی تھی۔ خدا کے حوالے سے واقعات کی توجیہ نہ کرنے کے باوجود وہ خدا سے انکار کے ہم مانی نہ تھی، مگر ملحد مفکرین نے، نہ کہ سائنسدانوں نے، نظریاتی ہائی جیک کے ذریعے اس کو خدا سے انکار کے ہم مانی بنا دیا۔ یہیں سے وہ نظریہ شروع ہوا جس کو جدید الحاد، ماڈرن ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ سائنس کی اس دریافت کو لے کر جدید ملحدین نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اب ہمیں واقعات کی توجیہ کے لیے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ واقعات اگر طبعی اسباب کا نتیجہ ہیں تو وہ مافوق طبعی اسباب کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes۔ جیسا کہ آئندہ ہم واضح کریں گے، اس استدلال میں واضح طور پر ناقابل حل منطقی خلا، لاجیکل گیپ موجود ہے۔ اس کے باوجود جدید اہل علم کے درمیان اس کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کو خدا کا بدل سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ یہی طرز فکر تمام جدید علمی شعبوں میں چھا گیا۔ چند مثالوں سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک ماڈرن میٹیریلزم ہے۔ میٹیریلزم ایک فلسفہ بھی ہے اور ایک کلچر بھی۔ عملی طور پر دیکھیے تو میٹیریلزم کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کی جنت کے حصول کے لیے اب اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگلی دنیا آخرت برپا ہو اور وہاں خدا اپنی خصوصی عنایت کے طور پر ہمیں جنت عطا کرے۔ اب ہم کو وہ سبب معلوم ہو گیا ہے جس کے ذریعے اسی دنیا میں جنت کی تعمیر ممکن ہے۔ یہ سبب جدید ٹیکنالوجی ہے۔ چنانچہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید انڈسٹری کے ذریعے اس جنت ارضی کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔
مادیت میٹریلزم کے نام سے ایک پوری تہذیب ظہور میں آ گئی۔ آج انسان خدا سے غافل ہو کر اس تہذیبی جنت کے حصول کے لیے ٹوٹ پڑا۔ جدید انداز کے امکانات اور جدید انداز کے شہر اور جدید انداز کا لائف سٹائل ہر طرف وجود میں آنے لگا۔ جدید تہذیب کے تحت اس مادی جنت کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بعد کی تحقیقات نے خود اس کی تعمیر کو سرے سے ناممکن ثابت کر دیا۔ طبیعیاتی سائنس نے مزید مطالعے کے بعد بتایا کہ ہماری دنیا میں ضابطۂ ناکارگی لا آف انٹروپی نافذ ہے۔ اس کے تحت دنیا مسلسل طور پر خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور ایک دن آئے گا کہ جب کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ 21ویں صدی میں پہنچ کر اس میں مزید اضافہ ہوا۔ اب معلوم ہوا کہ خاتمے کی یہ مدت بہت قریب آ گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ صرف 50 سال کے اندر وہ تمام ذرائع اور وسائل بالکل تباہ ہو جائیں جن کی مدد سے مفروضہ مادی جنت تعمیر کی جا رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ عنقریب وہ اسباب ہی ختم ہو جائیں گے جن کی بنیاد پر مادی جنت کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ نمبر 2، اس معاملے کی ایک مثال ڈارونزم ہے۔ پچھلے ہزاروں سال سے انسان یہ مانتا چلا آ رہا تھا کہ انواع حیات باشمول انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ یہ خداوند عالم ہے جو براہ راست اپنی تخلیق کے ذریعے تمام انواع حیات کو وجود میں لاتا ہے۔ مگر چارلس ڈارون نے مفروضہ طور پر یہاں بھی ایک سبب کو دریافت کر لیا جو مختلف انواع حیات کو وجود میں لانے کا ذمہ دار تھا۔ یہ سبب ڈارون کے الفاظ میں نیچرل سلیکشن تھا، یعنی حیاتیاتی عمل کے دوران طبعی اسباب کے تحت مختلف انواع حیات ظہور میں آتی چلی گئیں۔ گویا کہ انواع حیات یا انسان کو وجود میں لانے والا عنصر ایک مادی سبب میٹیریل کاز تھا، نہ کہ غیر مادی خدا۔ ڈارون کا دریافت کردہ یہ سبب کاز کبھی بھی علمی اعتبار سے ثابت شدہ نہ تھا، وہ صرف ایک مفروضہ تھا۔ مزید یہ کہ خود علماء حیاتیات اس کو ایک ثابت شدہ نظریے کے بجائے صرف ایک کام چلاؤ نظریہ ورکیبل تھیوری کا درجہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود چارلس ڈارون کو اپنے اس دریافت کردہ مفروضہ پر آخری عمر میں شک پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ وہ مایوسی کی حالت میں مرا۔ اس واضح منطقی خامی کے باوجود ڈارون کے نظریے کو جدید علمی حلقوں میں عمومی مقبولیت جنرل ایکسیپٹنس کا درجہ حاصل ہو گیا، حتیٰ کہ آج بھی ایک غیر ثابت شدہ نظریہ دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی کی ایک مثال مارکسزم بھی ہے۔ کارل مارکس وفات 1883 نے سماجی معاشیات سوشل اکانومی کے معاملے میں بھی اسی مفروضہ اصول کو منطبق کیا۔ بطور خود اس نے اس سبب کاز کو دریافت کیا جس کے تحت انسانی سماج کے اندر انقلابی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور سماج ایک خودکار مادی عمل کے تحت ایک حالت سے ترقی کر کے دوسری حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ کارل مارکس نے اس سبب کو تاریخی ناگزیریت، ہسٹوریکل ڈٹرمنزم یا جدلیاتی مادیت، ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا نام دیا۔ اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ سماج کے اندر ناگزیر داخلی اسباب کے تحت دو طبقے کلاسز پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخی اسباب کے تحت ان طبقوں کے درمیان ٹکراؤ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد ایک طبقہ مٹ جاتا ہے اور دوسرا طبقہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس طرح داخلی اسباب کے تحت انسانی سماج ترقی کرتا رہتا ہے۔ کارل مارکس اور اس کے ساتھیوں کا دریافت کردہ یہ سبب کاز بھی صرف ایک مفروضہ ثابت ہوا۔ مارکس کی پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے وہ کبھی واقعہ نہ بن سکا۔ جیسا کہ معلوم ہے، سوویت روس میں 1917 میں مصنوعی طور پر یہ انقلاب لایا گیا، مگر عملاً صرف یہ ہوا کہ یہ نظریہ سوویت روس میں پیدا ہوا اور سوویت روس ہی کے قبرستان میں وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رقم الحروف کی کتاب مارکسزم، تاریخ جس کو رد کر چکی ہے۔ نمبر 4، جدید کنزیومرزم۔ ماڈرن کنزیومرزم بھی اسی نوعیت کی ایک مثال ہے۔ انسان کے اندر بے پناہ حد تک یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے لیے ہر قسم کی راحت اور آسائش کا سامان حاصل کرے۔ جدید صنعتی ترقیوں نے بظاہر اس کو ممکن بنا دیا۔
گویا کہ جدید صنعت وہ کاز تھا جس کے نتیجے کے طور پر انسان کو ہر قسم کی استعمالی اشیاء کنزیومر گڈز حاصل ہو سکتی تھی۔ چنانچہ لوگ ہر جگہ قائم ہونے والے شاپنگ سینٹروں پر ٹوٹ پڑے، لیکن آخر میں معلوم ہوا کہ یہ سبب بھی صرف ایک غلط مفروضہ تھا۔ سامان استعمال کی تیاری صرف اس قیمت پر ہوئی کہ موجودہ دنیا انسان کے لیے قابل استعمال ہی نہ رہی۔ مثال کے طور پر کاروں اور ہوائی جہازوں نے فضائی سفر کو آسان کر دیا، مگر اس کا ناقابل برداشت حد تک منفی نتیجہ کاربن ایمیشن اور گرین ہاؤس گیسز کی شکل میں نکلا، جس کا حل تلاش کرنے میں تمام سائنسدان عاجز ہو رہے ہیں۔ ایئر کنڈیشننگ کے سامانوں کی تیاری کا یہ بھیانک نتیجہ نکلا کہ زندگی بخش اوزون لیئر میں بہت بڑا سوراخ پیدا ہو گیا، جو خود انسانی زندگی کے لیے ایک ناقابل حل چیلنج بن گیا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ غیر مضر انداز میں استعمالی اشیاء بنانے کے لیے پولوشن فری انڈسٹری درکار ہے، اور پولوشن فری انڈسٹری کو قائم کرنا سرے سے انسان کے بس میں ہی نہیں۔ نمبر 5، اسی معاملے کی ایک مثال بدھزم میں پائی جاتی ہے۔ بدھزم کو موجودہ زمانے میں تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس مقبولیت کا راز بھی وہی چیز ہے جس کو اوپر ہم نے قانون تعلیل پرنسپل آف کازیشن کے تحت بیان کیا ہے۔ جدید سائنس کے زیر اثر موجودہ زمانے میں وہ ذہن بنا جو ہر چیز کو سبب اور علت، کاز اینڈ ایفیکٹ کی اصطلاح میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدھزم نے زندگی اور موت کے ظاہرہ کے بارے میں اس اصول کو منطبق کیا۔ اگرچہ یہ انطباق تمام تر قیاسی تھا، لیکن بظاہر اسباب پر مبنی ہونے کی بنا پر وہ جدید مغربی ذہن کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہو گیا۔ موجودہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی امیر خاندان میں، کوئی مصیبت میں جیتا ہے اور کوئی آرام میں۔ بدھزم نے مفروضہ طور پر اس کا ایک سبب دریافت کر لیا، وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے پچھلے کرم عمل کے لازمی نتیجے کے طور پر اپنے عمل کے انجام کو بھگت رہا ہے۔ یہ توجیہ چونکہ بظاہر سبب کے اصول پر مبنی تھی، اس لیے وہ جدید ذہن کو پسند آ گئی اور ان کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہو گئی۔ گویا کہ یہاں بھی مادی سبب نے غیر مادی خدا کی جگہ لے لی۔ لیکن بدھزم کی یہ توجیہ خود سائنسی تحقیق کے مطابق سرتاسر غیر ثابت شدہ تھی۔ علم نفسیات کے شعبے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ، میموری، انسانی شخصیت کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے پچھلے جنم کے اعمال کے مطابق ایک خاص صورت میں نیا جنم لیتا ہے تو اس کو اپنے پچھلے جنم کی ساری باتیں یاد رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی پچھلی شخصیت، پرسنالٹی ہی ہے جو نئی شخصیت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ مگر جیسا کہ معلوم ہے، کسی بھی انسان کو اپنے پچھلے جنم کا معاملہ یاد نہیں۔ بدھزم کے نظریے کے مطابق ہر عورت اور مرد جس کو آج ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ خود اپنے پچھلے جنم کا نیا جنم ہے، مگر ان میں سے کسی کو بھی اپنے پچھلے جنم کی بات یاد نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہندو عورت یا کسی ہندو مرد کو پراسرار طور پر سامنے لایا جاتا ہے جو اپنے پچھلے جنم کے احوال بتاتا ہے، مگر اس قسم کا شعبدہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ علمی اعتبار سے ایسا واقعہ صرف اس وقت دلیل بن سکتا ہے جبکہ تمام ہندوؤں اور غیر ہندوؤں کو اپنے پچھلے جنم کی بات یاد ہو، نہ کہ صرف چند پراسرار افراد کو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ نے جب سمادھی لگائی تھی تو انہوں نے ماضی میں سفر کیا تھا اور اپنے پچھلے تمام جنموں کو دیکھ لیا تھا، مگر یہ دعویٰ تمام تر صرف ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ گوتم بدھ نے خود اپنی زبان سے ایسا کہا تھا۔ یہ صرف بعد کے شارحین ہیں جنہوں نے اپنے قیاس اور استنباط کے ذریعے اس قسم کی بات کہی ہے، اور بعد کے شارحین کا استنباط اس معاملے میں ہرگز کوئی دلیل نہیں بن سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون تعلیل پرنسپل آف کازیشن اپنی ابتدا میں ہی صرف ایک مفروضے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ کوئی علمی دلیل نہ تھا۔ اس کی شہرت یا مقبولیت اس کے علمی وزن کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ صرف جذباتیت کی بنیاد پر ہوئی۔ لوگوں نے جلد بازی میں ایک ایسے مفروضے کو حقیقت سمجھ لیا جو اپنے آغاز کے پہلے ہی دن صرف ایک مفروضہ تھا،
نہ کہ کوئی واقعی حقیقت۔ جدید ملحدین کے اس استدلال میں واضح طور پر ایک بہت بڑا منطقی خلا تھا، وہ یہ کہ کسی واقعے کا جو سبب کاز سائنس بتا رہی ہے وہ اپنے آپ میں کوئی آخری بات نہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ سبب کیوں کر وقوع میں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سبب کاز اصل معاملے کی توجیح نہیں کرتا، سبب خود اس کا محتاج ہے کہ اس کی کوئی توجیح تلاش کی جائے۔ Cause does not explain, cause itself is in need of an explanation۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رقم الحروف کی کتاب، مذہب اور جدید چیلنج۔